ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. سوگواران امام حسین، عصر کا ہنگام نزدیک آ گیا. صبح سے عصر کا وقت ہو گیا. حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں. حبیب و جون اور بریر زہیر کو رو چکے. اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ لی. عباس کے بازو لے آئے. اب میدان میں کھڑے ہیں اور صدا دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا. حسین کی صدا پر لبیک کہنے والا کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ اصغر بھی میدان میں مارے گئے. حسین در خیمہ پر آئے اور بیویوں کو سلام کرنا شروع کیا. تمام بیویوں سے ودا ہوئے. مقاتل لکھتے ہیں کہ گھوڑے کے پاس پہنچ کر ایک نظر دائیں اور ایک بائیں گھمائی کہ حسین سوار ہونا چاہتے ہیں اور لجام فرس کو تھامنے والا کوئی نہ بچا. حسین نے عالم غربت میں گھوڑے کو ایڑ دینا چاہی. گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کر حسین کہنے لگے کہ اے رہبار، یہ آخری زحمت ہے. جانتا ہوں کہ تو بھی صبح سے تھکا ہوا ہے، تو بھی پیاسا ہے. میرے ساتھ تو بھی لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لایا ہے. اے اسب وفادار، یہ آخری زحمت ہے جو حسین تجھے دے رہا ہے. گھوڑے نے صرف اپنی گردن کو جھکا لیا. اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھتے ہیں ایک 4 سالہ بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی کھڑی ہے. حسین گھوڑے سے اتر آئے. کچھ دیر اپنی لاڈلی کو سینے پر سلایا اور میدان کی جانب روانہ ہوئے. اشقیاء کو پھر واپس پلٹ آنے کی دعوت دی، مگر کہیں سے تیر چلے، کہیں سے نیزے. حسین نے تلوار نیام سے کھینچی اور فوج اشقیاء پر حملہ کیا. علی کا شیر ہے. میمنے کو میسرے پر پلٹ دیا، میسرے کو میمنے میں ضم کر دیا. قلب لشکر کو پارا پارا کرتے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں. اس بلا کی گرمی میں جگر کو جلا دینے والی پیاس کے عالم میں حسین نے وہ جنگ کی ہے کہ تمام فوجیں علمان علمان کے نعرے بلند کرنے لگیں. حسین جنگ کرتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ تم نے مجھ سے میرا اکبر چھین لیا. آؤ اس باپ کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. اس باپ کی جنگ دیکھو جس کے 6 ماہ کے بچے کو تم نے تیر سائے شعبہ سے قتل کر دیا. آؤ اس کی جنگ دیکھو
جو فاطمہ کا پسر ہے، جو علی کا پسر ہے، جس نے ابھی عباس جیسے بھائی کا زخم اٹھایا ہے۔ حسین حملوں پر حملے کر رہے ہیں اور کسی میں تاب نہیں کہ حسین کا مقابلہ کر سکے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب تک حسین سے کھڑا رہا گیا، مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین گھوڑے پر سوار ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، لیکن نہ مردوں میں مقابلے کی ہمت نہیں، لیکن انہی لعینوں میں شمر بھی ہے، ابن سعد بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حسین اس طرح سے تمہارے قابو میں نہ آئیں گے۔ جب سامنے سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہی تو حسین پر تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ حسین کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ کہیں جسم نظر نہ آتا تھا، تمام جسم تیروں میں چھپ گیا تھا۔ کسی شقی نے چھپ کر ایک نیزہ مارا، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے مگر زمین پر نہ تھے کہ تیروں نے انہیں اٹھا رکھا تھا۔ حسین اپنی ہمت کو جمع کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب تک حسین سے کھڑا رہا گیا حسین بیٹھے نہیں، اور جب تک بیٹھا رہا گیا حسین دراز زمین پر نہ ہوئے۔ حسین پر جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اور حسین گھوڑے سے زمین پر آنے کے بعد نہ کھڑے رہنے کی ہمت کر پائے نہ بیٹھنے کی، زمین پر گرے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ حسین کا سر اتار لو مگر کسی میں ہمت نہیں ہے۔ ایسے میں شمر کہتا ہے کہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ شمر کہتا ہے کہ چلو قیام حسینی کو لوٹنے چلو۔ حسین کونیوں کے بل اپنے جسم کو اٹھا کر کہتے ہیں، قوم اشقیاء، کم از کم دنیا میں تو آزاد مرد رہو، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، مستورات و مخدرات عصمت و طہارت سے تمہیں کیا کام۔ حسین میں جان کی رمق پا کر اشقیاء حسین کو اپنے گھیرے میں لیے۔ حسین کو اشقیاء نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور حد یہ ہے کہ صرف تیر و تلوار نیزہ و تبر پر بات نہیں ٹھہری، بلکہ جس کے ہاتھ میں جو تھا، جسے جو میسر ہوا، حسین کی جانب پھینکنا شروع کیا۔ کسی نے کربلا کے پتھر پھینکنا شروع کیے، کسی نے مٹی پھینکنا شروع کی۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، کربلا کی مٹی کو جمع کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب شمر ہے جو خنجر لیے چلا آتا ہے اور پشت گردن سے 13 ضربے مار کر حسین کا سر اتارتا ہے۔ زمین کربلا کو زلزلہ آتا ہے۔ اس زلزلے کو محسوس کر کے جناب زینب سید سجاد کا شانہ ہلا کر کہتی ہے، اے بیٹا اٹھو اٹھو، اے میرے لال، دیکھو کہ کیا قیامت برپا ہوئی۔ امام سجاد نے جناب زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ خیمے کا پردہ اٹھایا
تو دیکھا کہ باپ کا سر نیزہ ہے، سجاد پکارے السلام علیک یا بتا۔ حسین کا سر نیزے پر بلند ہو گیا، فاطمہ کا لال دشت نینوا میں پیاسا مارا گیا۔ ذوالجناح خیموں کی جانب واپس آ گیا۔ اگر ظلم یہیں تک ہوتا تو بھی بہت ظلم تھا، مگر حسین کا سر تن سے جدا ہوتے ہی کسی لعین نے حسین کا کرتا اتارا، کسی نے زرہ اٹھائی، کسی نے حسین کی انگلیوں سے انگشتری نکالنا چاہی، جسے نکالنے میں مشکل پیش آئی تو حسین کی انگلی کاٹ ڈالی۔ حسین کے جسم پر اتنے زخم ہیں کہ کہیں جسم نظر نہیں آتا۔ جب حسین کو قتل کر چکے اور حسین کا اسباب لوٹ چکے تو ایک صدا گونجی کہ حسین کے لاشے کو پامال کر دو، گھوڑوں کی نال بندی ہوئی۔ گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، ارادہ تو سب شہداء کے لاشیں پامال کرنے کا ہے، مگر شاہد نقوی مرحوم نے خوب کہا کہ سب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، بس ایک تنے شبیر پامالی کی زد پر۔ حسین کا لاشا کربلا میں پامال ہوا۔ حسین کے لاشے کی کیفیت یہ ہے کہ جب 11 محرم کو جناب زینب گنج شہیدہ سے حسین کے لاشے سے گزری ہے تو کہا ہے کہ اے مظلوم، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ دریا کی روانی پر خوناب قضا روئی، پیاسوں کی کہانی پر خوناب قضا روئی، 18ویں منت بھی بڑھنے نہیں پائی تھی، اکبر کی جوانی پر خوناب قضا روئی، جو سیرت و صورت میں تھا مثل پیمبر کی، اس احمد ثانی پر خوناب قضا روئی، اس احمد ثانی پر خوناب قضا روئی، اصغر کے تبسم کی تقریر میں پوشیدہ، اصغر کے تبسم کی تقریر میں پوشیدہ، الفاظ و معانی پر خوناب قضا روئی، بے شیر نے گردن پر پیکانے ستم کھایا، بے شیر نے گردن پر پیکانے ستم کھایا، اصغر کی سنانی پر خوناب قضا روئی، شبر کی وصیت کو قاسم نے نبھایا تھا، شبر کی وصیت کو قاسم نے نبھایا تھا، اس یوسف ثانی پر خوناب قضا روئی، پامال تنے نوشا گھوڑوں سے ہوا رن میں،
پامال تنے نوشا گھوڑوں سے ہوا رن میں پوشاک شہانی پر خوناب قضا روئی مارا گیا دریا پر سقائے سکینہ بھی مارا گیا دریا پر سقائے سکینہ بھی مشکیزے پپانی پر خوناب قضا روئی شبیر کی گردن پر رک رک کے چلا خنجر جب گلا خشک ہو تو خنجر کیا چلے گا شبیر کی گردن پر رک رک کے چلا خنجر خنجر کی روانی پر خوناب قضا روئی پیاسا ہی موا کنبا سب ساقی کوثر کا جو میدان میں لٹا ہوا کٹا پڑا ہے یہ وہی قافلہ ہے جس نے حر اور اس کے لشکر کو سیراب کیا تھا ساقی کوثر کا لاڈلا ہے لیکن جاتے ہوئے بھی کربلا کی زمین کو سیراب کر گیا ہے پانی نہ ملا تو اپنے خون سے پیاسا ہی مہا کنبا سب ساقی کوثر کا استشنا دہانی پر خوناب قضا روئی لاشوں پر شہیدوں کے تھی اشک فشاں زہرا لاشوں پر شہیدوں کے تھی اشک فشاں زہرا خوناب فشانی پر خوناب قضا روئی اے مومنوں پرسادو وقت کے امام کو کہ جن پر یہ وقت بہت سخت ہے السلام علی الشیب الخدیب السلام علی الخد الطریب السلام علی الراس المرفوع السلام علی الاجساد العاریۃ فی الفلوات السلام علی النفوس المظلمات السلام علی النفوس المصطدمات السلام علی الارواح المختلسات السلام علی الجسوم الشاخبات حسین کا سر نیزے پر بلند ہو چکا اور فتح کا اعلان ہو چکا کسنا کی نوک پر جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے حسین جیت گئے اور بیعت باطل تا ابد ہار گئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ